بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو پہلی قوم ابھر کر سامنے آئی وہ قوم نوح تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اندر 950 سال دعوت دی۔ آپ اندازہ لگائیے، 9 صدیاں اور 50 سال اور اوپر۔ آخر اس قوم کی کیا خرابی تھی، کن برائیوں کی وہ نشاندہی کرتے تھے، اور 950 سال کی دعوت کے بعد جب وہ قوم نہیں مانی ہے، عظیم اکثریت نہیں مانی ہے، چند لوگ تھے کشتی میں بٹھائے جانے کے لائق، 60-70 روایات میں آتا ہے، تو باقی ساری قوم ہے وہ دوسری طرف ہے۔ اور دیکھیے اپنے گھر والوں میں بیوی بھی ساتھ نہیں ہے اور بیٹا بھی، سگا بیٹا وہ بھی ساتھ نہیں ہے، کشتی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بیوی کو کشتی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کشتی کے اندر ہر قسم کے جانور اور ہر قسم کا پرندہ بٹھانے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے کہ بٹھاؤ تاکہ ان کی نسل آگے چلے گی، اور اب پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس قدر اللہ کا غصہ ہے اس قوم کے اوپر کہ پوری قوم کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا ہے۔ تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اس قوم کا جرم کیا تھا، وہ کون سا جرم ہے جس کے بعد سید زادہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سید زادہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی عذاب کے اندر آئے گی، کوئی رشتہ کوئی ناتا کام نہیں آئے گا۔ آخر وہ کون سا جرم ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا جو جرم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 صالحین کو، نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو مرنے کے بعد پوجتی تھی۔ ان کا نام آیا ہے، سورہ نوح پڑھیے، سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کی جو تقاریر اور تبلیغ کے جواب میں اس قوم کے جو ہیرو تھے نا، بڑے بڑے لیڈر سمجھے جانے والے، بڑے بڑی تقریریں کرنے والے، کہ تقریریں بہت زبردست کرتے ہیں جی، وہ آگے سے جواب دیتے تھے گویا نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا، کہ دیکھنا لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا، اپنے داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو مت چھوڑنا، اور جن کے سامنے تم رکوع کرتے ہو، جن کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، سجدہ تعظیمی کرتے ہو، جن کے واسطے وسیلے اللہ کو دیتے ہو کہ یا اللہ ود بابا کے صدقے، یعوس کے صدقے، یعوق کے صدقے، نصر کے صدقے، اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ نوح ہمیں کہتے ہیں کہ شرک ہے، تم کافر اور مشرک ہو، تمہارے بڑے بھی جو اس طرح عقیدہ رکھتے تھے وہ جہنم کے آگ کا ایندھن بن چکے، اور اب تم نے بھی انہی کے پیچھے جانا ہے، جہنم منہ کھولے تمہارے انتظار میں ہے، چاہے تم کتنے ہی نیک بننے کا دعویٰ کیوں نہ کرو، تم کتنے ہی نبی کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کے اندر جو ہے یہ جو خرابی جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس سے توبہ نہ کی، تو اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا عذاب آئے گا کہ پھر کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ اے نوح وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے جس کی بار بار تو دھمکیاں دیتا ہے، نہیں آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، اگر سچا ہے تو لے آنا۔ تو اس طریقے سے آگے سے نوح علیہ السلام کہتے تھے او ظالمو، او غور کرو، جب وہ آ جائے گا تو اس وقت تم اس کو مانو گے کہ ہاں میں سچا ہوں، تو فائدہ ماننے کا، اس وقت فائدہ بتاؤ، اس وقت تو پھر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک کشمکش گزری ہے اللہ کے بندو۔ یہ ایمان خالص کی وجہ سے یہ انسانیت بچی ہے۔ وہ ہمارے بڑے، آج جتنی انسانیت یہاں زمین کے اوپر موجود ہے، یاد رکھیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی جتنی انسانیت، اور اس وقت مشرکین مکہ کو گویا بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو ایمان کے دشمنوں، تمہیں چڑ ہے جس ایمان سے، جس بات کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اس سے اگر تم بھاگتے ہو، دور بھاگتے ہو، اس سے تم نفرت کرتے ہو، تو اسی بات کی وجہ سے تو تم بچے تھے، تمہارے باپ دادا بچے تھے، وہ کشتی میں جو بیٹھے تھے مومن، اگر وہ مومن نہ ہوتے، اگر وہ ایک اللہ کے ماننے والے نہ ہوتے، اللہ کو اپنا اکیلا معبود نہ مانتے، تو پھر وہ بھی عذاب کے اندر غرق ہو جاتے۔ تو وہ تو بچے ایمان خالص کی وجہ سے تھے جو نوح علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ایمان لائے تھے، اور نوح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک دعوت ہے، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر جب کبھی جہاں کہیں جس دور کے اندر جس علاقے کے اندر ہم نے بات
یہ توحید کی بات اٹھائی ہے، انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کا بندہ بننے کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ طاغوت ہے، اس کو ٹھوکر سے پیچھے ہٹاؤ۔ جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان یہ دیواریں کھڑی ہیں، یہ واسطوں وسیلوں کی، یہ غیر اللہ کی نظر و نیازوں کی، یہ غیر اللہ کی پکاروں کی، یہ غیر اللہ کے رکوع اور سجدوں کی، جو بھی یہ رکاوٹیں ہیں، ان کو ٹھوکر سے، پاؤں کی ٹھوکر سے پیچھے ہٹاؤ، تب تم اللہ کے بندے بن سکتے ہو۔ اگر تمہارا لگاؤ ان معبودوں سے بھی ہے، ان داتاؤں دستگیروں سے بھی ہے، ان بتوں اور قبروں اور مزاروں سے بھی ہے اگر تمہارا لگاؤ، تو پھر تم اللہ کے بندے نہیں ہو، پھر تم اپنے نفس کے بندے ہو، پھر تم اپنے معاشرے کے بندے ہو سکتے ہو، بادشاہ کے بندے ہو سکتے ہو، رسم و رواج کے بندے ہو سکتے ہو، درہم اور دینار کے بندے تو تم ہو سکتے ہو، اپنے ملک کے بندے ہو سکتے ہو، وطن پرست ہو، اللہ پرست نہیں ہو، یاد رکھنا۔ اور پھر مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی نا، چاہے تم دنیا میں تمہارے بڑے بڑے نام ہوں، تمہارے نام کی وہ روڈوں کے نام رکھے جاتے ہوں، ٹاؤنز کے نام رکھے جاتے ہوں، ملکوں کے اندر تمہاری شہرت ہے، قائد اور قائد ملت کے القاب تمہاری قوم تمہیں دیتی رہی ہو، لیکن مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی، تم پھر بجائے نہ بجے گی، تم واپس نہیں آ سکو گے۔ تم سے بڑے بڑے لیڈر اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تم سے بڑے بڑے لیڈر تمہارے بعد آئیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ پھر وہ ایسا پچھتاوا ہوگا کہ اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ آج بھی امت مسلمہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان کے اندر وہی جرم آ گیا ہے جس کی وجہ سے قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے قوم عاد اور سمود کے کلیجے پھاڑ دیے گئے تھے عذاب اور چنگاڑ کی وجہ سے۔ وہی جرم ان کے اندر آ گیا، بالکل وہی جرم ان کے اندر آ گیا جو مشرکین مکہ کے اندر تھا۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ بس یہی جھگڑا تھا نبی علیہ السلام کے درمیان اور ان کے درمیان۔ اسی بات پر جنگ بدر ہوئی تھی، اسی بات پر جنگ احد ہوئی تھی، اور اسی بات پر دیس نکالا دیا گیا تھا، علاقے سے نکال دیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بیویوں کو بیوہ کرایا تھا، بچوں کو یتیم کرایا تھا، اسی بات کو کے غلبے کے لیے وہ اٹھے تھے اور جہاد کیا تھا اللہ کے راستے میں۔ ایسے نہیں مدینہ کی ریاست بن گئی تھی، اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے قربانیوں کی، ایمان عقیدے کی خاطر۔ آج ایمان عقیدے کی بات کی جائے تو ان کو پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ بات نہ کرو، اور بار بار نہ کرو، کم از کم ایک مرتبہ کر دی ہے، بار بار یہی کرتے ہو تو اس سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پھر لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو میں کہتا ہوں میں نے پیری مریدی کرنی ہے کہ یہ بات نہ کہوں، یہ بات نہ کہوں، تو پھر میری کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ، یہی بات ہے، اسی بات کے اوپر یہ انشاءاللہ دعوت اٹھی ہے، اور اسی بات کے اوپر میں انشاءاللہ قائم رہوں گا، اور اسی بات کے اوپر ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ یہ بات غلبہ پکڑے گی، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ان داتاؤں دستگیروں مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کا بالکل کچوبر نکال دیا جائے گا۔ توحید کا معاملہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصلی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے اور رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، رکوع کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ انسانوں، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں نبیوں اور ولیوں کی بندگی کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، اور کوئی کتاب نہیں آنی ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آنی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ بھی اسی شریعت کے تابع ہوں گے۔ بالکل یہ بھی اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے۔ ہر بات کرتے ہو، ہر بات سمجھتے ہو، نہیں سمجھتے ہو تو اللہ کی بات نہیں سمجھتے ہو، اللہ کی بات آپ کے نصاب میں ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو پکڑ رہا ہے نا، اسی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا ہے، اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہو، اسی وجہ سے تو تمہارے کوئی منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ایک دفعہ ہمت کر کے ایمان خالص کی دعوت کو قبول کرو، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ مالک شکایت کرتا ہے اکثریت انسانوں کی اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، شرک سے سچی توبہ کرو، اس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ ان مسلکوں سے نکلو، ان فرقوں سے نکلو۔ یہ فرقہ واریت یہ بہت بڑی لعنت ہے اللہ کے بندو۔ یہ فرقہ واریت وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو مسلک پرست ہیں، جن کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے،
یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یہ جنازہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، خالص دنیا دار ہے، اور ان کو بھی یہی معاملہ ہے، ان کو بھی یہی دعوت ہے کہ للہ توبہ کرو۔ تمہیں دوسروں سے زیادہ عذاب ہوگا آج کے علماء اور آج کے دانشوروں اور لیڈروں، تم آگے چلنے والے لوگ ہو، تم آگے چلتے ہو، اسی وجہ سے قوم تمہارے پیچھے چلتی ہے۔ یہ کشتی کے ملاح کہے جاتے ہیں، ملاح ہیں، یہ کشتی چلانے والے لوگ ہیں۔ آج ان کی حالتیں دیکھو، ان کی سیرتیں دیکھو، ان سیاسی لیڈروں کی سیرتیں دیکھو، ان علماء کی سیرتیں دیکھو اور ان کے کرتوت دیکھو۔ اور قوم کے لوگوں، تم بھی بہت بڑے مجرم ہو، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جو چلتے ہو اور ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہو۔ کوئی لقمہ حقارت کے ساتھ تمہاری طرف پھینک دیا جائے، اس کو اٹھاتے اور اس کو چومتے اور پھر اس کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ للہ رکو اور ایمان خالص کی اس پکار کے اوپر غور و فکر کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا خطرہ بالکل سر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔